السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام شاکر رضا خان ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں انقلاب سماچار۔ ہمارے اس یوٹیوب منچ پہ یوں تو آپ کو ہم خبریں دکھاتے ہیں، الگ الگ طرح کی خبریں بتاتے ہیں اور الگ الگ طرح کی خبروں پہ ہم بات کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی اسپیکرز کے ساتھ ہم آپ کو ہمیشہ نظر آتے ہیں، کبھی پبلک اوپینین، پبلک ریئیکشنز میں نظر آتے ہیں۔ ہم آج سے جو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں وہ علماء اہل سنت الجماعت کے ساتھ میں ایک ایسی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم عوام کی اصلاح عالموں کے ذریعے سے ہی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آج کی جو نئی نسل ہے یا موجودہ وقت کی نسل ہے، ان کی اصلاح جو ہے مسجدوں سے تو ہوتی آئی ہے ہمیشہ سے۔ مسجدوں سے ممبر رسول پہ کھڑے رہنے والے اپنے اپنے وقتوں پہ اپنے اپنے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، لیکن ان جنرل جو ٹاپک سب کے لیے امپیکٹ کرتا ہے، سب کے لیے ضروری ہوتا ہے جاننا، اس پر وہ وہاں بات کرنا مناسب نہیں ہو پاتا ہے، وقت اور حالات وہاں جو ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے آج سے شروع کی اور اللہ کے کرم سے کچھ علماء اہل سنت الجماعت نے ہمارے ساتھ میں حامی بھری اور اس بات پہ لبیک کہا، اور لبیک کرنے کے بعد ہماری اس سیریز کو شروع کرنے میں آج سے وہ ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ان کے قدموں کے نشان پہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ ہمارے رہبر بن کے ہمیں بتاتے رہیں گے اور ہم آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھتے جائیں گے۔ تو آج جو شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے، علامہ مولانا محبوب اشرف قادری صاحب۔ تو علامہ مولانا محبوب اشرف قادری صاحب سے ہم گفتگو شروع کریں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کی اپنی زندگی کے بارے میں ایک بریف وہ تھوڑا سا ایک بات بتا دے، تاکہ تعارف کے ذریعے سے آپ کو ان کا تعلق بھی پتہ چل سکے۔ تو مولانا محبوب اشرف قادری صاحب، تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیے گا۔ میں اسی ناگپور کا رہنے والا ہوں جی اور دارالعلوم امجدیہ سے میں نے تعلیم حاصل کیا۔ جی ابھی اس وقت میں کامٹی کی ایک مسجد میں فرائض امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں، جی اور ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے مدرسہ جامعہ حاجی محی الدین شاہ قادری، جی اس ادارے کا میں خادم بھی ہوں۔ اوکے جی بس پھر میری پہچان بس یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در کا ایک کتا ہوں بس۔ جی تو آئیے چلیے آج اسی موضوع پہ ہم مولانا محبوب اشرف قادری صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ ناموز رسالت کو لے کر کے ہم بات کرنا چاہیں گے آپ سے، اور ناموز رسالت کو لے کے عوام کا رجحان اور علماء دین کا کردار، اس پر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ تعارف بتائیے ہمیں، ناموز رسالت کا تعارف کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر پہرا دینا، ناموس رسالت، جی ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام کی عزت، آپ کی حرمت پر پہرا دینا، چوکیدار کی طرح کھڑا رہنا، جی اسے کہتے ہیں ناموس رسالت، جی ٹھیک ہے۔ جی یاد رکھیں، نماز ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، بے شک۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، جی زکوٰۃ مالک نصاب پر فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، جی لیکن ناموس رسالت وہ ایک عظیم فرض ہے جی کہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی جی یہ ناموس رسالت ہم پر فرض ہے پہرا دینا۔ جی اگر کوئی ایک پل کے لیے بھی اپنے آپ کو اس سے بری سمجھتا ہے تو اس کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہر سیکنڈ، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ہر اگر کوئی سیکنڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی سنت، ان کی شریعت یا ان کے پورے کردار سے اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی الگ کر کے بولتا ہے یا بتاتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تھوڑا سا ناموز رسالت کو اگر آپ ہندی میں بیان کر پائے کہ یہ لفظ کے معنی، جیسا آپ نے بتایا پہرا دینا، تو اس میں کیا کیا شمار ہے؟ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کر رہا ہے تو اس کو جواب دیا جائے۔ جی اب ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جی یہ ملک میں اسلامی حکومت نہیں ہے، بے شک۔ تو یہاں پر ہم وہ بات نہیں کر سکتے کہ بھائی مطلب اسے قتل کیا جائے یا کچھ کیا جائے۔ وہ اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اسلامی حکومت ہے نا، پھر اس پر مطلب حکم لگاتی ہے کہ اس نے اگر اس کی گستاخی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اسے قتل وغیرہ کے مطلب معاملات سنائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس سویدھان ہے۔ جی اس کا سہارا لیتے ہوئے ہمیں گستاخان رسول کے خلاف آواز اٹھانا ہے اور میدان میں آنا ہے۔
جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیا طریقہ ہوگا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کے، سویدھان کے دائرے میں رہ کے تحفظ ناموز رسالت پہ کام کریں؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلی بات امت مسلمہ کے جو ہماری جو قوم ہے نا، جی بچپن سے ہی اپنے بچوں کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیم وغیرہ بھی دے، آقا علیہ السلام کی سنت سکھائے، آپ کی سیرت سکھائے، صحابہ کرام کے واقعات بتائے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت، ان کی قوت کے متعلق بتائے، تاکہ بچہ جیسے جیسے پروان چڑھے اس کے اندر دین کی سمجھ، دین کے معاملات بھی ہو۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم خاص کر کے امت مسلمہ کے لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا، نہ اس کو دین پڑھاتے ہیں نہ دنیا پڑھاتے ہیں۔ ہاں، یہ بڑا ہو کے آٹو چلا لیں گا، پیسہ کما لیں گا، ٹیبل صاف کریں گا چائے کی پٹری میں، پیسہ کما لیں گا۔ تو بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں غلامی کی سوچ اور غلام نہیں بنایا، ہم قوم کے امام بن کر آئے ہیں۔ بے شک سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہم قوم کے امام بن کر آئے۔ جب بچے کے اندر دین دنیا دونوں رہیں گا، ہے نا، دین کی بھی سمجھ رہیں گی اور دنیا کی بھی نالج رہیں گی، تو وہ ہر اعتبار سے گستاخان رسول کو، گستاخان صحابہ و اہل بیت کو جواب دے سکتا ہے۔ اشرف صاحب، ایسا ہے کہ آج کے موجودہ وقت میں جو چیزیں دیکھی جا رہی ہے کہ تحفظ ناموز رسالت کے اوپر میں ہمارا خون نہیں کھولتا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کے کسی بزرگ یا آپ کے پڑوس سے جھگڑا ہو جائے، یا آپ کے اپنے ایسے بزرگ یا ایسے لوگ جس سے آپ کی محبت ہے، جس کو آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں، تو اس کے بعد تعلق سے کوئی اگر ایسی نفسیاتی بات بول دے تو آپ لڑنے بھڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور تحفظ ناموز رسالت پر جب بات آتی ہے تو عوام جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کیسے درست کیا جائے؟ دیکھیے، یہ جو ناموس رسالت کے مسئلے پر خاموش بیٹھا نا، یہ ایمان کی کمزوری ہونا کی علامت ہے، جی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یاد رکھیں آپ۔ جی اور آج ہم پیر کے لیے، اپنے باپ کے لیے، ہمارے باپ کو کوئی گالی بکے گا تو ہم اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، نہ کبھی اس سے بات نہیں کرتے، اس کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں کہ تو نے میرے باپ کو گالی بکا، تو نے میرے پیر کو گالی بکا۔ تو بھائی، باپ اور پیر سے بڑا مرتبہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے نا۔ بے شک آقا کریم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام سب سے بلند و بالا ہے، بلکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہم والدین کی عزت جو کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یعنی حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ سمجھ رہے آپ؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سچی محبت کرے۔ آج ہم پیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، باپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ناموس رسالت کے مدعے پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ تو اس میں جیسا کہ تحفظ ناموز رسالت کی جب بات کی جائیں گی تو کیا صرف غیر اسلامی، غیر مقلد حضرات کی ہی گستاخیوں کو گستاخیہ مانا جائے گا، یا اگر کوئی یہ کہے کہ میں سنی مسلم ہوں لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر کسی طرح کا کوئی جھوٹ گڑے تو اسے بھی اسی درجے میں دیکھا جائے گا؟ کس اعتبار سے جھوٹ گڑے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے بیچ میں کسی شخص سے سنا کہ انہوں نے اس کو حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وہ حدیث پر عمل کرتے ہیں یا وہ سنت پہ عمل کرتے ہیں، کہ میرے نبی کے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے ان الفاظوں کو دہرانے کے لیے، کہ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ پہلے انسان بنو بعد میں مسلمان بنو۔ اس کو حدیث کہا، جبکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ تو ہے ہی نہیں نا۔ اور اس پر اگر علماء اہل سنت والجماعت کی خاموشی رہے تو میسج تو پھر عوام میں غلط دیکھیں، چلے وہ گا۔ تو کوئی کیا بھی فرقے سے تعلق نہیں، رکھتا میرا ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں بھی اس شخص کو بھی اسی درجے میں دیکھا جانا چاہیے کہ جو شخص کو ہم گستاخ رسول کے درجے میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں تو پہلے اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی پہلے یہ حدیث ہے نہیں، وہ اور جو سمجھنے کو تیار نہیں ہے شخص، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جانب کوئی جھوٹ گڑے تو ہے نا، وہ جہنم کا حقدار ہے۔ آقا علیہ السلام پر جھوٹ گڑے تو وہ لعنت کا حقدار ہے۔ تو ایسا مطلب دیکھیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اگر کوئی بھی اعتبار سے کوئی بھی فرقے والا اگر گستاخی کرتا ہے چاہے تو گستاخ، وہ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، یا پھر گستاخ ہوتا ہے، ہاں، یا پھر وہ غیر ایمانی والا گستاخ ہوتا ہے۔ بلکہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پڑھا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی نشے کی حالت میں اس سے لفظ کفر وغیرہ ادا ہو جائے تو اس پر حکم کفر نہیں لگے گا، لیکن نشے کی حالت میں
اس نے مصطفیٰ کریم کی گستاخی کیا تو وہ سزا کا حقدار ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی دوستو اشرف علی صاحب نے جو بات کہی ہے بہت، میں چاہوں گا آپ ایک بار اس کو اور اچھے سے تھوڑا سا کھل کے بتائیں، کیونکہ یہ بہت ایسا مطلب باریک معاملہ آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہے جس کی تمیز ہم میں ہے ہی نہیں، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے اپنی کتاب میں کہ نشے کی حالت میں کوئی شخص نشے میں دھتا اور اس سے کفر وغیرہ کے جملے ہے نا نکل گئے زبان سے تو اس پر حکم کفر نہیں لگایا جائے گا، لیکن نشے کی حالت میں تھا. لیکن اس سے ایسی حالت میں مصطفیٰ کریم کی گستاخی ہو گئی، آقا علیہ السلام کی گستاخی کر دیا اس نے حالت مطلب نشے کی حالت میں، تو ایسے شخص پر ہے نا مطلب حکم لگے گا اور وہ سزا کا حقدار بنے گا. سمجھ رہے آپ؟ وہ سزا کا حقدار. اب یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ نشے میں تھا. اچھا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مطلب ناموس کا اتنا باریک مسئلہ ہے. تو دوستو ناموس کا جہاں مسئلہ آتا ہے، جہاں لوگوں کو بہت سارے کنفیوژنس ہوتے ہیں، اور یہاں پہ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام کی نالین، جس کو میں سمجھانے کے لیے ترجمہ ادب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جس کو چپل کہا جاتا ہے جی، لیکن ہم ادب سے کہتے ہیں نالین شریف. اگر نالین کو کسی نے توہین یعنی گستاخی کی نیت سے، بے حرمتی کی نیت سے نالین کو نولین کہہ دیا تو ایسا شخص بھی کافر ہے. ایسا شخص بھی کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ وہ اگر اب رجوع بھی کیے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی شان میں اتنی بھی حضور علیہ گستاخی السلام کی شان میں اتنی بھی گستاخی برداشت نہیں ہے. تو پھر جو کوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیث بیان کرے یا جھوٹی حدیث گڑھنے کی کوشش کرے، پھر اس پہ بھی یہ حکم نافذ ہو جائے گا؟ اس کو سمجھایا جائے گا، اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تو وہ کذاب کے حکم میں آئیں گا. وہ اچھا کذاب کہلائیں گا. کذاب کہلائیں گا. ہاں کذاب یعنی جھوٹا کہلائیں گا. کیا کذاب جھوٹا ہے، لعنت کا حقدار ہے. سمجھ رہے آپ؟ جی. اور فاسق ہے، ایسا شخص امامت بھی نہیں کر سکتا. اچھا، اور اس کے پیچھے اگر ہم مسجد میں نماز پڑھے ایسے شخص نماز نہیں ہوں گی. اگر واقعی اگر ہاں اس نے اعلانیہ ایسے ویڈیوز اویلیبل ہو کسی کے، اگر ہاں اس نے کہیں پڑھا ہو ضعیف بھی، اگر ایسی کوئی حدیث ہو. ابھی آپ نے جو کہا میں نے اس کے متعلق کچھ پڑھا نہیں، اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے. چلیے میری تحقیق بھی کیونکہ میں نے بھی اس پہ جتنی تحقیق کیا نہیں، تو ابھی میں نے اس پہ نہ تحقیق کیا نہ کچھ کیا. آپ نے جو بات کی ہے، کیونکہ جو ہماری عقل کہتی ہے اور ہماری سمجھ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کردار ہی بدل جا رہا ہے اس بات سے کہ آپ پہلے انسان بنو بعد میں مسلمان بنو. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچپن سے ہی دنیا کو وہ سبق دیا، وہ عمل دیا، حدیث کی وہ عمل دیا جس سے ہم حقوق العباد کا پورا کانسیپٹ سمجھ پائے. یعنی پوری دنیا ہی حقوق العباد کا کانسیپٹ سمجھ پائی. ہاں تو ادھر میں یہاں پر بس یہ کہوں گا کہ ایسی چیز میں نے بھی پڑھا نہیں ہو. ہاں علماء کرام سے ہم رابطہ کریں گے کہ بھائی ایسی کوئی حدیث ہے کیا، کتابوں میں ڈھونڈیں گے، نہیں ملتی ہے تو اور ایسی کوئی حدیث نہ ہو اور پھر کھوج نہ ہو اور پھر یہ شخص یہ صاحب کہہ رہے تھے حضور علیہ السلام کی طرف جوڑ باندھ رہے، اگر یہ ضعیف بھی بتا رہے تو ان پر کذاب کا حکم نہیں لگے گا. یعنی کوئی کتاب میں اگر پڑھے ہوں گے ضعیف سے ضعیف بھی وہ حدیث ہو، یعنی مطلب اتنی مقبول نہ ہو وہ راویوں کے نزدیک، لیکن پھر بھی اگر ہو، اگر ایسی کوئی چیز ان کے نظر میں تو وہ اگر پیش کرتے ہیں تو اس کے حکم سے بھی بچ جائیں گے. وہ جیسا دوستوں میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ یہ اس تعلق سے کہ اگر آپ تک یہ حدیث کبھی پہنچی ہو، کبھی آپ نے پڑھی ہو، یا کسی بھی ہندوستان کے کسی بھی عالم یا ہندوستان کے باہر کے بھی کسی بھی عالم نے پڑھی ہو، تو وہ ہم تک کے میرے نمبر اسکرین پہ آپ دیکھتے ہی ہے، نیچے اسٹریپ میں ایڈورٹائزمنٹ میں میرے نمبر رہتے ہیں، تو آپ وہ ہم سے رابطہ قائم کریں. ہم انشاءاللہ اپنے چینل پہ اس حدیث کا بیان کرنے کے لیے کوشش کریں گے، بتانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے اوتھینٹیکیشن سے ثبوت ہمارے پاس میں موجود ہونے چاہیے، تبھی ہم حکم لگا سکتے ہیں. بس یہ سمجھ کے چلے کہ اگر کوئی حدیث نہ ہو حضور علیہ السلام کی طرف حدیث ہے نا، وہ کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے اور وہ حدیث نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی طرف وہ بندہ جھوٹ باندھتا ہے تو وہ کذاب ہے. اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں. وہ رجوع کرتے تو ٹھیک ہے، ان پہ کوئی حکم نہیں لگے گا، اور وہ رجوع نہیں کرتے، اکڑ بتاتے ہیں تو پھر اس پہ سخت سے انہیں جو امام صاحب سمجھانے گئے، بار بار سمجھانے گئے، تو انہیں جھوٹے پولیس کیس میں پھنسا دیا.
تو اتنی اکڑ میں ہے وہ تو اس پر سخت سے سخت حکم لگے گا. جب سمجھا دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے نا, سامنے والے کے پاس بھی کوئی دلائل نہیں ہے حدیث ہے کر کے سنی سنائی انہوں نے یہ بات بس پھیلا دی. میں نے تو اپنی پوری زندگی میں وہ ایک ہی شخص کے منہ سے سنا اور ایک ہی بار ایک ہی انسان. میں نے بھی نہیں سنا, یہ جملہ آپ ہی یہاں پہ کر رہے ہو, لیکن کیسا ہے کتاب وغیرہ جو علم کا جو میدان ہے وہ بہت بڑا, علم کا جو میدان ہے بہت بڑا میدان ہے. میں نے جو شارٹ میں جو بات سمجھائی کہ اگر کوئی اب وہ پتہ نہیں کون ہے کر کے, میں کوئی شخص ایسا ہو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ باندھتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا بھائی یہ حدیث نہیں ہے. اگر وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں مانتا ہے تو وہ کذاب بھی ہے, اس پہ بہت زیادہ حکم لگے گا. ٹھیک ہے, اب وہ کیا حکم لگے گا یہ مفتیان کرام ہمیں بتائیں گے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ سمجھا دیا جا رہا ہے کہ بھائی تو نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ باندھا, اب اس کے بعد بھی نہیں سمجھ رہا, اس کے پاس کوئی سند نہیں, کوئی حوالہ نہیں, تو پھر اس پہ سخت سے سخت حکم لگے گا. ہاں, اب اس کی تو دوستو تحفظ ناموز رسالت پہ ہم بات کر رہے تھے اس وقت میں مولانا اشرف قادری صاحب کے ساتھ میں, اور اشرف قادری صاحب نے جس طریقے سے ہمیں بہت اچھے طریقے سے جو ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا درجہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دیا ہے. جو اس میں دہراتے چلوں, ایک مثال جو آپ نے بتائی ہے, ایک اعلیٰ حضرت کی کتاب سے جو آپ نے منسوخ کیا ہے اس مثال کو, کہ کوئی نشے کی حالت میں اگر کفریہ کلام کہہ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا, لیکن نبی پاک حکم نہیں لگے اس پہ حکم نہیں لگے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت میں نشے کی حالت میں بھی, اب نشے کی حالت بولے تو کیسا کہ جس وقت اسے ہوش ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ ذہنی طور پہ بالکل اپائج ہے اس وقت میں جب وہ نشے کی حالت میں ہے, تب بھی اگر وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی طرح کی غلط بیانی کرتا ہے, جھوٹی بیانی کرتا ہے, یا گستاخی کرتا ہے, یا آپ کی نالائن کو کے تعلق سے بھی اگر وہ کبھی کچھ غلط کہہ دیتا ہے تو اس پہ حکم لگے گا, ہے نا, بہت سخت حکم لگے گا, وہ واجب القتل اگر اسلامی حکومت ہو تو. جی, تو دوستو یہ ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ اب جو ہم سیریز انقلاب سماچار پہ علماء اہل سنت الجماعت کے ساتھ میں گفتگو کی شروع کر رہے ہیں, اس سیریز میں الگ الگ موضوع پہ ہم عالموں سے بات کرتے چلیں گے, تاکہ مسجد کے ممبر کے باہر بھی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ, ایک نیوز پلیٹ فارم پہ ان کا پریزنس دنیا کے سامنے آئے, اور ان کے پریزنس سے ہماری اصلاح بھی ہوتی رہے. آپ اپنے سوال بھی ہمیں بھیجیے, اور بھی کوئی اگر آپ کے پاس سوال ہے تو آپ وہ سوال ہم تک پہنچائیے. کمنٹ باکس ہمارے کھلے ہوئے ہیں تاکہ آئندہ جب ہم کسی ایک عالم سے بات کریں تو اس موضوع پہ بات کریں, اس سوال پہ بات کریں, اور اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے آپ وہ بھی بتائیں, تاکہ ہم آئندہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اشرف صاحب سے ہی پھر سے بات کریں, تو پھر آپ کے سوالوں کو بھی ہم اس ویڈیو میں لے لیں انشاءاللہ. اگر ہمیں وقت ملتا رہا عالموں کی طرف سے تو ہم علماء کے خیالات, علماء کی بات, علماء کے سے آپ کے سوالوں کی جواب بھی آپ کو لے کے دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. تو دوستو ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک نئے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, اپنے والدین کا, اپنے پڑوسی کا, اپنے بہن بھائی, اپنے بچوں کا, تمام حقوق و لباد کو ادا کرنے کی کوششیں کیجیے. زندگی بہت چھوٹی ہے, کب کس کی ختم ہو جائیں گی کوئی نہیں جانتا, اس لیے اس غفلت میں نہ جیے کہ کل بہت بڑا ہے, کل میں جیوں گا. آج جو کر سکتے وہ کرنے کی کوشش کیجیے, بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. جو پیغام میں ہر ویڈیو میں آپ سب سے دیتا ہوں, اپنے پڑوسی کا ساتھ بہت حسن سلوک پہ رکھیے, تاکہ آج کے وقت میں جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے اس کا سب سے بہترین کاؤنٹر یہ ہے کہ جو اس طرف سے ماحول خراب کیا جا رہا ہے اسی طرف کے لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کیجیے. ہو سکتا ہے 1000 میں سے 10-20 جو ہے وہ زیادہ ہی خراب ہو, لیکن 1000 کے میں سے 9995 اچھے ہی لوگ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ العزیز. اجازت دیجیے, ملیں گے انشاءاللہ العزیز پھر. جزاک اللہ خیر, اللہ حافظ.